ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کا بندے پر حق کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے بارے میں فرمایا جو اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اپنے بچے قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیتا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن اگر کسی شہید نے بھی حساب دینا ہوگا اور کسی کا حق دینا ہوگا تو اس وقت تک وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کا اس وقت تک نفس لٹکا رہتا ہے کہ جب تک اس نے قرضہ دینا ہو اور اس کا قرضہ اس کی طرف سے کوئی ادا نہ کر دے۔ تو کتنا بڑا اہم والسلام کے دور کے اندر ایک جنازہ آیا، عین ہی صفیں بن گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے لگے تو پوچھا کہ میرے صحابہ اس شخص نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرض تو اس نے دینا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے جنازے پڑھانے سے انکار کر بھی پوچھ گچھ ہوگی تو ایک سینگ والی بکری کو جب لایا جائے گا تو جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور دنیا پہ اس کو مارا تھا اس کو حکم ہوگا کہ اس کو ماریں، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور جب وہ بدلہ لے گی تو اس کے بعد ان کا معاملہ ختم ہوگا۔ اب خود سوچیں کہ ایک جانور سے ان کے بارے میں حساب لیا جا رہا ہے تو کیا انسان اس چیز کا جواب دہ نہیں ہوگا؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے حقوق کو دبا کے بیٹھے ہیں اور انسان کی زندگی پوری کی پوری زندگی ان حقوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ کہیں پر بیوی کے حقوق ہیں، کہیں پر شوہر کے حقوق ہیں، کہیں پر اولاد کے حقوق ہیں، کہیں پر والدین کے حقوق ہیں، کہیں پر استاد کے حقوق ہیں، تو کہیں پر شاگردوں کے حقوق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرا ایک مرید تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو رات کو خواب کے اندر ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہوا ہے، حساب کتاب کیسے ہوا ہے؟ تو جواب میں مرید نے کہا کہ حساب و کتاب تو بہت اچھا رہا، جنت کی ٹکٹ مل گئی تھی، لیکن جب عین ہی جنت کے دروازے پہ پہنچا تو فرشتے نے یہ کہہ کر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا کہ آپ نے اپنے محلے کے اندر ایک پڑوسی کی ایک سوئی دینی تھی، وہ آپ نے نہیں دی جب تک آپ کے رشتہ دار اس کا وہ قرض نہیں اتاریں گے، وہ سوئی واپس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین آپ خود اس چیز کا اندازہ لائیں کہ ایک سوئی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس ترین آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لا دینارا ولا درہمن، کہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، غریب وہ آدمی ہے کہ قیامت والے دن نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، حج بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، تہجد بھی لے کے آئے گا، ذکر و اذکار بھی لے کے آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق اتنے دینے ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے اس نے میرا فلاں حق دینا ہے، فلاں حق دینا ہے، اس کی نیکیاں جن کے حقوق دینے ہوں گے ان کو دے دی جائیں گی، اب وہ خالی ہو جائے گا، لیکن حق لینے والے، حق وصول کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ اس تہجد گزار کے کھاتے میں آئیں گے، اس پانچ وقت نماز پڑھنے والے کے کھاتے میں آئیں گے، اس حاجی کے کھاتے میں آئیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں بھی چلی جائیں گی اور اتنے گناہ اس کے پاس آ جائیں گے جن کے حق دینے ہوں گے، آخر میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین یہ آدمی ہے جو سب کچھ لے کے آیا ہے لیکن حقوق العباد کی وجہ سے سب کچھ اس کا لٹ گیا ہے اور اب یہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ تو آج دیکھنا چاہیے، آج ہم انہی حقوق کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ان حقوق کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حقوق العباد کی اہمیت سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔